الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آج 17 رمضان المبارک 1441 ہجری سترویں پارے کا انشاءاللہ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ الانبیاء یہ مکی سورت ہے اور مکی صورتوں میں خاص کر کے پہلے انبیاء کا ذکر اور عقیدہ توحید کی دعوت اور شرک کی بے کنی کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ ذکر کیا ہے ابتدا کے اندر کہ کبھی یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک انسان ہے، بشر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ اگر یہ مذاق کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی روش اختیار کی گئی ہے، اور اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بشر ہیں تو نہیں مان رہے، بشر مانتے ہیں، رسول نہیں مان رہے، تو پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا اور ہم نے ان کو بشر بنا کر ہی بھیجا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد بھیجے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر اہل علم سے پوچھ لو کہ واقعی پہلے جو انبیاء تھے وہ کیا بشر تھے کہ نہیں تھے، وہ کھاتے پیتے تھے کہ نہیں کھاتے پیتے تھے۔ فرمایا ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، کہ ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا کہ وہ کھاتے پیتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، اور ہم نے ان کو ایسا بھی نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، بلکہ ان کو موت بھی آئے گی۔ تو اس میں بہت سارے عقیدوں کو باطل کیا گیا ہے۔ بعض میرے بھائی بار بار یہ کہیں گے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے کا مسئلہ چھیڑ دیتا ہے۔ یہ میں نہیں چھیڑتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو بغور پڑھیں تو ہمیں بہت ساری آیات جو ہے وہ ملیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا آج بھی دیکھ لیجئے، یہ جو پیروں فقیروں والے ہیں ان کا یہ موقف ہے یا ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کئی دن تک کھاتے نہیں، کئی جو ہے کرامتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ یہ فلاں بابا جی جو تھے وہ الٹے جو ہے وہ لٹکے رہے، اتنے سال تک عبادت کرتے رہے۔ فلاں بابا جی تو کھاتے ہی نہیں ہیں بالکل، کبھی جو ہے وہ کھایا نہیں، انہوں نے اتنے سال تک نہیں کھایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ما جعلناہم جسدا لا یاکلون، ہم نے ان کو، ان نبیوں کو ایسا نہیں بنایا جسم کہ وہ کھائے پیے ہی نہ۔ کھانا پینا تو نہ جو ہے یہ فرشتوں کا کام ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کی صفت ہے نہ کھانا پینا۔ جن بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں،
انسان بھی کھاتا ہے پیتا ہے، بشر جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عقیدے کی جو ہے وہ یہاں عقیدے کو باطل قرار دیا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے میرے نبی، جب یہ تجھے دیکھتے ہیں تو استہزاء کرتے ہیں، تیرا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی یہ کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی یہ کچھ کہتے ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب تجھے یہ دیکھتے ہیں جب بھی تو تیرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تیرا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی وہ رسول ہے جو تمہارے معبودوں کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ یہ تمہارے معبود باطل ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ خود مشرکین مکہ جو ہیں الرحمن، اللہ الرحمن کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اس کو مانتے نہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے نبی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تجھ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی مذاق کیا گیا، ان کو بھی یہی بہت کچھ کہتے رہے، تو آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ اور آج اگر جو ہے وہ دعوت دین کا کوئی کام کرتا ہے، کتاب و سنت صحیح خالص کتاب و سنت پیش کرتا ہے، تو لوگ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شروع سے چل رہا ہے اور آج تک یہ کام ہوتا رہا ہے، اور اسی طریقے سے قیامت تک دعوت دین کا کام ہوتا رہے گا، لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہیں گے اور لوگ جو ہے وہ مذاق کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو یہ کام کرنے والے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے جو وارث ہیں علماء، ان کے ساتھ جو استہزاء اور مذاق ہے ان کو تسلی دی گئی۔ اسی طرح آگے جا کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ بتوں کے جو ہے بتوں کو توڑنے کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی چلو ہمارے ساتھ، ہمارا عید کا دن ہے، آج جو ہے وہ تہوار ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ تو فنظر الی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے انی سقیم، میں تو بیمار ہوں بھائی، میں نہیں جا سکتا۔ تو بتوں کے بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ تھا وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں یہ تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی جو ہے وہ لازمی چال چلوں گا، لازمی جو ہے وہ کوئی تمہارے علاج کروں گا تمہارا ان بتوں کا۔ یہ جو ہے وہ انہوں نے سب کے سامنے کہا، باپ بھی تھا، جو ہے وہ باقی قوم کے لوگ بھی تھے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، بھئی یہ جو بت اور مورتیاں تم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے مجاور بن کر جو ان کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، یہ جو ہے وہ کیا تم نے بنا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے وہ یہ کام کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو باطل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ آگے سے دلیل ہے۔ آج بھی اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھائی یہ کام جو ہے کیوں کرتے ہو، تو ہم نے کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہی کرتے رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہی کیا ہے۔ تو بھائی یہ بڑوں کا جو ہے معاملہ یہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ جو ہے وہ بات اگر کام صحیح نہیں کرتے تو تم بھی صحیح نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین،
ابراہیم علیہ السلام ان کو کہنے لگے بھئی تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ سارے گمراہی میں مبتلا رہے ہیں۔ تو آگے سے وہ جواب دیا، انہوں نے کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اچھا تو حق لے کے آیا ہے یا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاق کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ ہے، پالنہار پروردگار وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور میں اس کی جو ہے وہ قائل، میں بھی اس کا قائل ہوں کہ ہمارا خالق و مالک اور رب وہی ہے جس نے تمہیں اور آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ تو پھر ان کو کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم لا اکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ میں تمہارے ان معبودوں کا، ان بتوں کا جو ہے وہ علاج کر کے رہوں گا کہ اس وقت تم جو ہے وہ ضرور تمہاری جو ہے وہ غیر موجودگی میں مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے ابراہیم۔ تو پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، جب چلے گئے تہوار پہ اپنی خوشی منانے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر اس بت خانے میں داخل ہو گئے اور سارے جو ہے بتوں کو توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دی، کسی کا گردن اتار دی، کسی کا ہاتھ پاؤں توڑ دیے، جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ چیزیں ساروں کو توڑ دیا، لیکن جب سے سب سے جو بڑا بت تھا اس کو جو ہے رہنے دیا اور کلہاڑا جو ہے اس کے گردن پہ، اس کے جو ہے وہ کندھے پہ رکھ کے واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک صرف بڑا جو ہے اللہ کبیرہم، جو بڑا تھا، کبیر لہم جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی طرف جو ہے رجوع کر لے۔ تو جب وہ واپس آئے، آ کے دیکھا تو جناب بت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی گردن نہیں ہے، اور کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کوئی سارے کا سارا اوندے منہ پڑا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا۔ تو کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بھئی یہ کون کر گیا ہے ہمارے ان بتوں کے ساتھ، اور وہ بہت ہی ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے پوچھا تو لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا تھا کہ ایک ابراہیم نامی نوجوان جو ہے وہ ان کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ پیچھے اللہ نے کہا ہے نا واللہ لا اکیدن، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے ان کے بارے میں کچھ سوچوں گا، کچھ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اس وقت پھر ان کو یاد آیا ہاں وہ فلاں وقت ابراہیم یہ بات کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے سمعنا، ہم نے سنا تھا، فتن ایک نوجوان کو، یذکرہم جو ان کو جو ہے وہ ان کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، اچھا بھائی جاؤ لے کے آؤ لوگوں کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ لوگ بھی گواہی دیں ہاں واقعی اس نے یہ بات کہی تھی، اور سب جو ہے لوگ دیکھیں اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم بتاؤ ذرا تم نے یہ ہمارے جو ہے وہ معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے، تم نے ان کو توڑا ہے؟ تو قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، تو جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں، اس کو تو یہ جو بڑا ہے نا اس کو پوچھو ذرا، اس نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ذرا پوچھ لو ان کو بھئی تمہارے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو ہے وہ 3 جھوٹ بولے تھے، 3 جھوٹ جو ہے وہ، ایک تو اپنی بیوی سارا کے متعلق تھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں بادشاہ نے پکڑ لیا، تو اس نے پوچھا بھئی کون ہے تیرے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، تو کہا کہ میری، اور پھر سارا کو کہنے لگے بھئی میں نے کہا ہے میری بہن ہے، تیرے اور میرے علاوہ کوئی ایماندار نہیں ہے، تو ایمان کے اعتبار سے تو میری بہن ہے، اس لیے میں نے اس کو کہہ دیا، تو مجھے جھٹلانا نہیں، تم نے کہہ دینا ہاں میں اس کی بہن ہوں۔ اور ایک یہ جو ہے جو ہے وہ اس بڑے نے کیا ہے، اور ایک جو ہے انی سقیم۔ تو یہ جو 3 ہیں، اب کئی لوگ حدیث کے منکر وہ اس حدیث کا انکار کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے جو ہے گمراہ ہو گئے، بڑے بڑے اپنے آپ کو مفکر کہلانے والے لوگ جو ہے اس کو مفکر کہتے ہیں، اس نے بھی یہ بات کہہ دی کہ بھئی یہ حدیث صحیح نہیں ہے،
بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرما دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات کہہ دی ہے تو پھر ہمیں ماننے میں کیوں جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے، کیوں مانتے نہیں، کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر بولتے ہیں تو پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگے بھائی جو ہے وہ تو جانتا ہے، بولتے تو ہے نہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ اب جب کوئی دلیل نہ ہو، کوئی بات نہ بنے، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو باطل ہو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ناحق لوگ ہوتے ہیں، وہ حق پر نہیں ہوتے، کوئی دلیل نہیں بن پڑتی تو پھر یہی کرتے ہیں، پکڑ لو، مار لو، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا، کہا بھائی پکڑ لو اس کو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، پکڑ لو اس کو، جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، اپنے معبودوں کی مدد کرو، معبود تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ تو یہیں سے ان کی جو ہے وہ یہ اس کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انہوں نے پھر آگ جلائی اور آگ کے اندر ابراہیم کو پھینکا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آگ کو حکم دیا۔ اللہ خالق ہے اور آگ جو ہے وہ مخلوق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہاں پر دو لفظ اللہ نے بولے ہیں، بردن و سلاما، ایک ٹھنڈی ہو جا اور پھر سلامتی والی، یعنی دونوں چیزیں کا ہے۔ ٹھنڈی ہو جا کا معنی، اگر صرف ٹھنڈی اللہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی اور ابراہیم کو ہو سکتا ہے ٹھنڈ لگنے شروع ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی، یعنی اس میں اتنی ٹھنڈک ہو کہ کوئی تکلیف بھی نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ تو اس طرح وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ایک سازش کی تھی تو ہم نے جو ہے وہ خسارہ اور نقصان اس قوم کا ہی کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اس صورت کے اندر سورہ انبیاء میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ایک جو ہے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، تو داؤد نے فیصلہ کچھ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ جو کیا تھا اس کے برخلاف سلیمان نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بہتر تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس فیصلے کی، اس قصے کی، اس واقعہ کی سمجھ سلیمان کو دے دی تھی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ نہیں ہے کہ ایک غلط تھا دوسرا صحیح، نہیں، اللہ کہتے ہیں دونوں کو ہم نے حکمت بھی دی تھی اور ہم نے جو ہے علم بھی دیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو، اور بعض اوقات کسی کو جو ہے وہ فیصلے کی سمجھ نہیں آتی، کسی واقعہ کی دوسرے کو سمجھ آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ تھا، یہ ایک اسرائیلی روایات ہے، اس کی تفصیل میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ رات کو کسی کی بکریاں ایک دوسرے کے کھیت میں چڑھ گئیں، کھیت جو ہے وہ ضائع کر دیا، تو صبح انہوں نے آ کر داؤد علیہ السلام کے پاس یہ جو ہے مقدمہ پیش کیا کہ بھائی اس کی بکریاں میرے کھیت کو خراب کر گئی ہیں، کھیت چڑھ گئی ہیں سارا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس کی بکریاں جو ہیں وہ جس کا کھیت تھا اس کو دے دو۔ اب یہ جو معاملہ تھا، یعنی اس کی جو ہے وہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ نقصان ہو جائے گا بکریوں والوں کا۔ تو جب وہ وہاں سے گزرے تو سلیمان نے پوچھا بھی کیا بات ہے، تو کہا جی ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ تو کہا کبھی ایسا کرو کہ یہ کھیتی جو ہے اس کو دے دو جس کی بکریاں ہیں، اور جس کی جو ہے وہ بکریاں جو ہیں وہ کھیتی والوں کو دے دو، وہ اس کو پالے پوسے اور وہ کھیتی باڑی کرے اس وقت تک جب تک کھیتی صحیح نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ بکریاں اپنی پاس رکھے، تو اس کا بھی نقصان پورا ہو جائے گا اور اس کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فہم دی سلیمان علیہ السلام کو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جو ہے وہ حج میں ابتدا کے اندر حشر و نشر کا بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ لوگ سارے میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس رب سے ڈر جاؤ جو تمہارا خالق ہے، پروردگار ہے۔ قیامت کی جو ہے وہ ہولناکی بہت سخت ہے، بہت ہی شدید ہے،
اس دن یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس جو ہے وہ اس دن کوئی جو ہے دودھ پلانے والے اپنے بچے کو یاد نہیں رکھے گی، چھوڑ دے گی، اور حاملہ جو ہے وہ حمل ساقط کر دیں گی، اتنی جو ہے وہ شدید ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس ہولناکی کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو ہے وہ قیامت والے دن جتنی بھی دنیا تھی، جتنے بھی انسان تھے، وہ سارے کے سارے دوبارہ جو ہے میدان محشر میں اٹھ کر ان کو اٹھایا جائے گا اور دوبارہ میدان محشر میں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کیونکہ مشرکین مکہ اس بات کا انکار کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ ثبوت پیش کیا کہ جس طرح جو ہے وہ ہم زمین کو آسمان سے بارش برسا کر زندہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر انگوری اگتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کل مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اب دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بنجر ہو چکی ہے، تو پھر ہم پانی اتارتے ہیں آسمان سے تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی پھلتی ہے اور اس کے اندر انگوری جو ہے وہ اگ جاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن جو بعث ہے اس کا انکار کرنے والے جو لوگ تھے ان کا رد کیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر قربانی کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ یہ جو قربانی تم کرتے ہو، اس قربانی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فائدہ نہیں بلکہ تمہیں فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ گوشت اور یہ تمہارا خون جو ہے وہ نہیں چاہیے، بلکہ تمہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا جو ہے وہ تقوی ہے، کتنی جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، کتنی پرہیزگاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّهُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ جو اونٹ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے نفع ہے، خیر ہے، تو جب جو ہے وہ اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، اور جب یہ زمین پر گر جائیں، اس کا جو پہلو ہے زمین پر لگ جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ لٹا کر ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ کھڑا جو ہے وہ کر کے اس کو نحر کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ برچھی ماری جاتی ہے اس کے حلق میں، حلقوم میں، تو وہ اس کے بعد زمین پر نیچے گر جاتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کا گوشت بنا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب وہ نیچے اس کے جو ہے پہلو لگ جائیں تو اس میں جو ہے وہ خود بھی کھاؤ اور سوالی کو بھی دو، مسکینوں کو بھی دو۔ تو آگے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو اس کا نہ خون پر جو گوشت پہنچا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو تمہارے پاس سے پہنچتی ہے چیز وہ تقوی ہے، پرہیزگاری۔ اور تقوی جو ہے وہ یہ ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ تقوی ایسے ہے یا اس چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی خاردار جھاڑیوں میں کوئی شخص چل رہا ہو، خار دونوں راستوں کے اوپر دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو وہاں پر کوئی گزرتے ہوئے بندہ جو ہے وہ اپنے لباس کو بچا کر وہاں سے نکل جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ معنی کیا ہوا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی آلائشوں سے، خرابیوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے آخرت کی راہ لے، آخرت کا مسافر بن جائے، تو یہ اسی چیز کا نام تقوی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مدنی صورت ہے اور مدینے کے اندر یہ نازل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد و قتال کی اجازت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ کے اندر تشریف لے آئے،
تو پہلے مکہ میں جب تھے ظلم ہوتا تھا، مسلمان خاموش رہتے تھے، اللہ نے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا کہ بھائی کوئی جو ہے ان کو جواب نہیں دینا، ان کے ساتھ کوئی قتال لڑائی نہیں کرنی ہے، تو ظلم سہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی، اور مدینہ کے اندر جب آ گئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی قتال کی کہ اب اذن للذین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن مسلمانوں کو کافر جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کرتے تھے، مارتے تھے، ان کو جو ہے دباتے تھے، ان کو اب اجازت ہے کہ وہ لڑائی کریں، وہ کافروں کے ساتھ لڑائی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سبب جو ہے ان کو اس اجازت دینے کا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان کو جو ہے وہ ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے۔ کیا ظلم ہوا ہے؟ ان کے گھر چھین لیے گئے ہیں، مال چھین لیے گئے ہیں، ان کو وطن چھین لیا گیا، ان کو وطن سے نکال دیا گیا ہے، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ اور دوسرے ظلم ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمایا الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، جو ہے ایک تو ظلم ہوا اور دوسرا ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور تیسری چیز جو ہے وہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اجازت اس لیے اب دی جا رہی ہے ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سب سے پہلی سورت آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نازل کی تاکہ وہ کافروں کے ساتھ جنگ اور قتال کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے مسلمانوں کے لیے راہ جہاد کو کھول دیا، اور مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا، اجازت دے دی کہ بھئی اب تم جو ہے وہ ان سے لڑ سکتے ہو، ان کو مار سکتے ہو، ان کا مال چھین کر جو ہے وہ چھین سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر کے اندر معبودان باطلہ کے لیے ایک جو ہے وہ ایک مثال بیان کی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کتنے کمزور ہیں، کتنی جو ہے ان کے اندر ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں ایک مثال تمہارے لیے بیان کی جاتی ہے، ذرا اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم داتا بنائے پھر رہے ہو، جن کو تم جو ہے وہ مشکل کشا جو ہے وہ بنا رکھا ہے، جن کو تم نے جن کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہو، جن سے ڈرتے ہو، جن کا جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرتے ہو، وہ کوئی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، کوئی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے، یہ نہیں کہ ایک، ساری دنیا کے جتنے معبودان باطلہ ہیں وہ اکٹھے ہو جائے تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی تو درکنار ہے، مکھی کیا پیدا کرنی ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے پر بیٹھ کر کوئی تھوڑا سا اس کے اندر سے ایک ذرہ کھانے کا اٹھا کے لے جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا يستنقذوه منه، یہ تو وہ کھانا اپنا، وہ ایک ذرہ جو لے گئی ہے مکھی اٹھا کے، اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والا جو ہے یہ بھی کمزور ہے، اور جو ہے وہ جو مطلوب ہے، جسے طلب کیا جا رہا ہے، وہ خود بھی کمزور ہے، یعنی یہ مشرک جو ہے یہ بھی کمزور ہیں، اور جو جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قہار ہے۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اس کو جو ہے وہ حق ماننا چاہیے تھا، اللہ کو، اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے تھا، اس طرح اس کو مانا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہی طاقتور ہے اور غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔